اگر آپ گندم کی خریداری کو فری مارکیٹ پر چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جو مارکیٹ دے گی، پھر روٹی کی قیمت بھی فری مارکیٹ پہ آ جائے گی۔ ہمارے کسان کی حالت یہ ہے کہ آج وہ خرچہ بھی کر چکا ہے، کاشت بھی کر چکا ہے، گندم بھی رکھی ہے، خریدار نہیں ہے۔ کسان کی معیشت کو تباہ کر دیں گے تو ملک کی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی۔ بھی کرنی پڑی، دنیا میں قیمت بھی کم ہو گئی تھی، لیکن 4,000 کا وعدہ قائم رہا۔ 2024 میں آ کر حکومت نے کہا کہ ہم 4,000 پہ نہیں خریدیں گے، اور فارمر کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ گندم وہ کاشت کر چکے تھے اور کٹائی ہو رہی تھی، تو مجبوراً جو قیمت ملی مارکیٹ میں گندم ان کو بیچنا پڑی، اور وہ قیمت کسی کو 2,200 ملا، کسی کو 2,300 ملا، کسی کو 2,400 ملا، کسی کو 2,500 ملا، اور اس کا پورے ملک کی معیشت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 22 کے اندر جو یوریا کی قیمت تھی وہ 1,760 روپے تھی، آج قیمت 4,200 سے 4,500 روپے ہے۔ ڈیزل اس وقت تقریباً 170 روپے کا تھا، آج 300 روپے کے لگ بھگ ہے۔ بجلی اس وقت شاید 28 روپے یونٹ تھی، آج 40 سے اوپر ہے۔ تو جہاں پر ان پٹ کی پرائسز بڑھتی گئیں، آج حالت یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ 2,100 روپے پر اپنی گندم فروخت کرنے کے لیے پریشان ہے۔ 2,100 روپے بھی اس کو نہیں مل رہے۔ تو جب آپ کسان کی معیشت کو تباہ کر دیں گے تو ملک کی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس بات کا شاید ہمیں ہمارے ملک کے اندر کسی کو احساس نہیں۔ یہ بالکل ضروری ہے کہ آٹے کی قیمت کم ہو، روٹی کی قیمت کم ہو، لیکن اس کا بوجھ کسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کسان کی زندگی کی قیمت پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک بیلنس ہوتا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج دنیا میں اگر آپ امپورٹ کریں گے تو آپ کو 3,500 سے کم قیمت نہیں ملے گی، اور توقع یہ ہے کہ یہ قیمت بھی شاید بڑھ جائے گی۔ ہمارے کسان کی حالت یہ ہے کہ آج وہ خرچہ بھی کر چکا ہے، کاشت بھی کر چکا ہے، گندم بھی رکھی ہے، خریدار نہیں ہے، اور وہ مجبور ہے اس کو بیچنے پر۔ حکومت جو ہے وہ 2,900 روپے کی اپنے گودام سے بیچ رہی ہے۔ تو یہ کون سی سوچ ہے جو اس چیز کے پیچھے ہے؟ اور آج کسان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بڑے گہرے اثرات ملک کی معیشت پر پڑتے ہیں۔ آپ ذرا پتہ کر لیں کہ ٹریکٹر کی مانگ میں کتنی کمی آئی ہے، موٹر سائیکل کی مانگ میں کتنی کمی آئی ہے، سائیکل کی مانگ میں کتنی کمی آئی ہے۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو پوری معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور آج کوئی سننے والا نہیں ہے، اور یہ وقت کے ساتھ یہ معاملہ خراب ہوتا جائے گا۔ آپ کو کل امپورٹ کرنی پڑ جائے گی گندم مہنگے داموں، اور پھر آپ 2023 کی طرح اس کو بیچنے کی کوشش کریں گے، کبھی مقامی گندم سے اس کو جوڑیں گے، لوگوں کو فورس کریں گے کہ وہ ایک قیمت ادا کریں جو امپورٹ سے مہنگی ہو۔ تو یہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جہاں پر روٹی کی قیمت فکس کرتے ہیں تو پھر سپورٹ پرائس بھی ایسی ہو جو اس قیمت پر گندم مہیا کر سکے روٹی کے لیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں جی وہ قیمت جو مرضی گندم کی بیچے، روٹی کی قیمت یہ ہوگی۔ یہ بڑی عجیب سوچ ہے۔ اگر آپ گندم کی خریداری کو فری مارکیٹ پر چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جو مارکیٹ دے گی، پھر روٹی کی قیمت بھی فری مارکیٹ پہ آ جائے گی۔ فری مارکیٹ شاید ایک دفعہ تو کسان برداشت کر لے، اور اگر ہمیں فری مارکیٹ چھوڑنی ہے تو پھر اس کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنی گندم ایکسپورٹ کر سکے۔ آج اگر پاکستان کا فارمر گندم ایکسپورٹ کرے تو 3,500 روپے ملیں گے۔ میں نے
میں گندم کا کاشتکار نہیں ہوں، میری کوئی کاشتکاری سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی مفتاح صاحب کا کوئی تعلق ہے، بلکہ ان کا جو کاروبار ہے، ان کے خاندان کا، اس میں شاید گندم سستی ہو تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، ہر ایک نے مجھے بتایا کہ قیمت جو پڑتی ہے گندم کاشت کرنے کی 3,000 روپے کے لگ بھگ پڑتی ہے، اور آپ کے سامنے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، فرٹیلائزر ہے، بجلی ہے، ڈیزل ہے، ان سب کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ یوریا کی قیمت 2022 کے مقابلے میں آج دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ڈی اے پی قیمت 12,000، ڈی اے پی 12,000 پہ پہنچ گئی ہے، وہ کوئی استعمال ہی اب کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یوریا کا یہ حال ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یوریا کی میز کا سرپلس ہے، جو پروڈکشن تھی وہ استعمال ہی نہیں ہو سکی کیونکہ فارمر خریدنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ سب باتیں ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوں گی۔ گروتھ 6.5% ہوا کرتی تھی ایگریکلچر میں، اور اس کا بڑا حصہ گندم کی فصل میں تھا۔ گندم تقریباً 60% رقبے پر کاشت ہوتی ہے پاکستان میں، وہ گروتھ کم ہو کے 1% پہ آ گئی۔ جس ملک کی آبادی 2.5% پہ بڑھ رہی ہو، 1% کا مطلب ہے کہ گندم کی ضرورت میں جہاں پر بڑی ہے اور اس کی جو کاشت ہے اس میں کمی آئی ہے، تو آپ کو امپورٹ کی طرف جانا پڑے گا، آج نہیں تو کل جانا پڑے گا۔ یہ وہ مشکلات ہیں جو آپ کو آج کسان کی بات سننی پڑے گی، صوبائی حکومتوں کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی۔ آخر بوجھ یہ سب پہ پڑتا ہے، اور بوجھ آخر میں لوگ ہی برداشت کرتے ہیں۔ آج تو سیاسی فائدے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں آج میں نے روٹی بڑی سستی کر دی، میں نے یہ کر دیا، لیکن کس قیمت پر؟ چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کسان کو قربان کر دیا۔ تو آج حکومت کو ذرا سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جو حکومتیں منتخب نہیں ہوتی وہ عوام کے مسائل نہیں پہچانتی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کس سے اس کا اثر کیا ہوگا، ملک کی معیشت پر، کسان پر کیا اثر ہوگا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اخراجات کسان کے بڑھ رہے ہیں، گندم کی قیمت گر رہی ہے، یہ کب تک ہی ہوگا؟ آج جو انویسٹرز ہیں وہ مارکیٹ سے خرید رہے ہیں، اور جو ہماری نالج ہے 3 بڑے انویسٹرز ہیں، مڈل مین ہیں، جو خرید کر اس کے اندر مہنگے داموں کا انتظار کریں گے جب گندم مہنگی ہوگی، اور وہ ہوگی، آج نہ ہوا تو اگلے مہینے، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد وہ اپنا پیسہ کما لیں گے۔ فارمر وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، نہ خود اس کے پاس سٹوریج ہے کہ وہ سٹور کر سکے، نہ حکومت نے سٹوریج بنائی ہے کہ جہاں سٹور ہو سکے۔ حکومت آج خود اپنے گوداموں سے مال بیچ رہی ہے۔ یہ اگر بنیادی باتیں بھی اس حکومت کو سمجھ نہیں آتی کہ آج فارمر کے مسائل کیا ہیں، کسان کے مسائل کیا ہیں، ملک کی مشکلات کیا ہیں، مارکیٹ کیسے چلتی ہے، تو پھر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ پھر ہمیں پنجاب حکومت نے کہا جی ہم انسینٹیو دیں گے۔ فارمر نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، اس کا خرچہ ہو گیا، اس نے پیسے مارکیٹ سے بورو کر ادا بھی کرنے قرضہ جو، اور یہ ان پالیسی کا نتیجہ ہے جو پچھلے 1 سال میں رہی ہیں۔ اگر یہی پالیسیز آپ اس دفعہ کنٹینیو کریں گے، آگے یہ مزید یہ شارٹیج بڑھتی جائے گی۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ دوسرے ممالک کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے فری مارکیٹ کرنی ہے تو پھر فری مارکیٹ کر دیں، اگر آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے تو ریگولیشن سے کسان کے سر پر ریگولیشن نہیں ہو سکتی، اس کا پھر جو بھی اس کے اثرات ہیں وہ سب کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی۔ دوسرا مسئلہ یہ آج کل بڑا ایک ہاٹ مسئلہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت، تیل کی قیمتیں دنیا میں کم ہوئی ہیں۔ یہ 2 دفعہ ہے کہ حکومت نے پاکستان میں
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم نہیں کی۔ اس کا بھی ایک اثر کاشتکار پر پڑتا ہے۔ اگر آج کاشتکار جو ہے وہ 18 روپے سستا ڈیزل خرید رہا ہوتا تو اس کی کچھ تو اس کو ریلیف مل جاتا، لیکن دنیا میں قیمت کم ہو گئی ہے، پاکستان نے کم نہیں کی۔ اس کا ایک فارمولہ بنا ہوا تھا جس میں کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی تھی، قیمتیں جو آتی تھیں اوگرا اس کو نوٹیفائی کر دیتا تھا۔ اس کے اندر حکومت کا 60 روپے کی پی ڈی ایل پہ تھا، جو ایک ٹیکس تھا، ایک لیوی تھی، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی۔ پیٹرولیم لیوی جو ہے پہلے 8 روپے پیٹرول اور 7 روپے ڈیزل کم ہوا، وہ پاس آن نہیں کیا گیا۔ دوسرے دفعہ 10 روپے تقریباً پیٹرول اور 10 روپے ڈیزل تقریباً کم ہوا، وہ بھی پاس آن نہیں کیا گیا۔ جو فائنینس بل پاس ہوا تھا اس میں 10 روپے کی گنجائش تھی، 70 تک آپ لے کے جا سکتے تھے، تو وہ تو وہاں کور ہو گیا قانونی طور پر۔ اس کے بعد ایک آرڈیننس سے اس کو آگے بڑھایا گیا، اور صرف بڑھایا نہیں گیا، اس میں صرف لکھ دیا گیا کہ اب یہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ پیٹرولیم لیوی کیا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی قیمت بڑھے گی پیٹرول کی، ڈیزل کی، تو حکومت بڑھا دے گی، جب کم ہوگی تو وہ اس کو اسی سطح پر برقرار رکھے گی اور پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دے گی، کیونکہ اب اختیار حکومت نے لے لیا ہے۔ اور یہ بالکل غیر قانونی ہے، کیونکہ ٹیکس لگانے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ یہ آرڈیننس سے آپ یہ کام ایک اوپن اینڈڈ نہیں کر سکتے کہ جو مرضی حکومت فیصلہ کرے، قانون میں لکھ دیں جو مرضی حکومت فیصلہ کرے گی وہی لیوی لگے گی۔ یہ ایک خرابی ہے۔ دوسرا، اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو یہ ہم نے پیسہ ہم اس سے بچے گا، اور تقریباً یہ اس مہینے 23 ارب ہوگا، اگلے مہینے ہر مہینے 30 ارب اگر قیمت یہیں پہ رہتی ہے تو یہ بلوچستان میں سڑکیں بنائی جائیں گی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ قیمت تیل کی کم نہ ہوتی تو پھر بلوچستان میں سڑکیں نہ بنتی، پھر بلوچستان بیٹھا رہتا۔ یہ بڑی عجیب خام خیالی ہے۔ حکومتیں جب سڑکوں کو پلان کرتی ہیں، ان کی اپروول کرتی ہیں، ان کی فنڈنگ کا بندوبست بھی کرتی ہیں، بجٹ میں رکھتی ہیں۔ وہ انتظار نہیں کرتی کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوگی، ڈیزل کی قیمت کم ہوگی تو ہم بلوچستان میں سڑکیں بنا دیں گے، اگر نہیں کم ہوگی تو ہم نہیں بنائیں گے۔ یہ عجیب عجیب سوچ کی حکومت آج ملک کے اندر ہے، جو یہ چھوٹے چھوٹے یہ تماشے کر کے حکومت کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی۔ حکومتیں مستقل پالیسی بناتی ہیں، اس کے مطابق ملک کی پلاننگ کرتی ہیں، پھر ملک چلتے ہیں۔ تو آج میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ جو پی ایس ڈی پی پاکستان کا ہے 1100 ارب رکھا گیا تھا، اس کے اندر بہت گنجائش موجود ہے اگر آپ بلوچستان کی سڑکیں بنانا چاہتے ہیں۔ بلکہ آج سڑک کی ضرورت صرف بلوچستان کو نہیں ہے، سندھ کو بھی ہے۔ ہم موٹر وے بنا رہے ہیں، لیکن موٹر وے کے 2 حصے کی آج آپ کو اشد ضرورت ہے۔ شاید پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہے کہ آپ سکھر سے حیدرآباد یا سکھر سے سیدھا کراچی تک موٹر وے بنائیں، تاکہ یہ سلسلہ مکمل ہو جائے پورے پاکستان کے اندر۔ اس کا کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اگر آپ نے بلوچستان کو سڑکیں دینی ہے تو پی ایس ڈی پی کے اندر بہت گنجائش موجود ہے، سڑکیں بنانی شروع کر دیں، اس پیسے کا انتظار مت کریں۔ یہ آپ نے اگر ریلیف کو عوام کو دینی تھی تو یہ ایک موقع تھا آپ کے پاس، جب دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں تیل کی، ہمیشہ حکومت ریلیف مہیا کرتی ہے اس طرح قیمت کم کر کے۔